Alright, next question is me and my husband are totally opposite to each other. میں اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل اپوزٹ ہیں، یعنی ہمارے خیالات جو ہے وہ نہیں ملتے، کیا کریں؟ دیکھیے، ایک ہی وقت میں پیدا ہونے والے دو بچے جو ٹوئن ہو، ان کی بھی آپ زندگی اٹھا کے دیکھیں گے تو ان کے بھی خیالات آپس میں نہیں ملتے. یعنی ایک ہی ماں کے بچے ہیں، ماں باپ کے، اور ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں، ایک جیسی شکلیں لے کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ان کے بھی خیالات آپس میں نہیں ملتے. ہماری اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دماغ ہی ایسا دیا ہے کہ ضروری نہیں ہے، ہم ایک جیسے نہیں ہو سکتے. ہماری دو انگلیاں، دو انگوٹھے ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ہماری دو آنکھیں ایک جیسی نہیں ہو سکتی. تو یہ خیال کہ ہسبینڈ اور وائف ایک جیسے ہو جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. جو یہ کہتے ہیں نا ہم بالکل ایک جیسے ہیں، وہ ہمارا جو کپل ہے، ہمارے خیالات ایک جیسے ہیں، وہ بھی کسی حد تک ایک جیسے ہوتے ہیں. جن خیالات کو انہوں نے فوکس کیا ہوا ہوتا ہے کمپلیٹلی، وہ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے. تو پہلا تو بیلیف اپنا ذہن میں یہ بنا لیجئے اور اس خیال کو نکال دیجئے کہ جو اپوزٹ ہوتے ہیں ان کے رشتے اچھے نہیں ہوتے. اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ فلیکسیبلٹی ہو، یعنی لچک ہو. تو لچک جس کے اندر ہوگی اس کے سارے رشتے کامیاب ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر رشتے کے اندر سامنے والے کے بیلیف کے حساب سے، سامنے والے کی ویلیوز کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھالتا ہے. تو اگر آپ میاں بیوی کا ایک کامیاب رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا، یا ایون آپ کامیاب رشتوں کو جو اپنے سرکل میں، اپنے ارد گرد تلاش کیجئے اور جا کے ملیے ان سے اور ان سے پوچھئے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے. تو ان میں ایک بات جو نکل کے آئے گی وہ یہ کہ ہمارے درمیان فلیکسیبلٹی کیا ہے. فلیکسیبلٹی اب میں آپ کو بتاؤں کس چیز کا نام ہے. فلیکسیبلٹی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو خوب باتیں سنا رہا ہے اور آپ جو ہے وہ بس گردن نیچے کیے سن رہے ہیں کہ بھائی میرے اندر بڑی فلیکسیبلٹی، میں ہر چیز برداشت کر لیتا ہوں. فلیکسیبلٹی یہ ہے کہ آپ سامنے والا جو ہے وہ انٹروورٹ ہے، بھائی گھر سے باہر ہی نکلنا پسند نہیں کرتا. آپ ہیں ایکسٹروورٹ، آپ کو باہر جانا ہے، گھومنا پھرنا ہے. یہاں پہ فلیکسیبل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اس ایٹیٹیوڈ کی ریسپیکٹ کریں، ٹھیک ہے، اس کے اس بیہیویئر کی ریسپیکٹ کریں، اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ میری شادی ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جو باہر نکلنا پسند نہیں کرتا. بلکہ اس جملے کو ریفریز کر دیں. یہ نہیں کیجئے کہ کہیے کہ وہ باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، بلکہ یہ کہیے کہ ان کو گھر میں رہنا زیادہ کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو باہر گھومنا پھرنا آپ کمفرٹیبل ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس شخص کی جو ہے نیچر ایسی ہے، اللہ نے اسے بنایا ایسے ہے، یا اس کی اپ برنگنگ، اس کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے، اب وہ کنڈیشنڈ ہو چکا ہے. ایسے بندے کو کیا کیا جاتا ہے، آہستہ 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 جو ہے نا اپنے رنگ میں ڈھالا جاتا ہے. آہستہ، اچھا وہ آہستہ آہستہ بہت سلو بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہم کیا کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک دو بار لے گئے اس کے بعد پھر بھول گئے. کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر ایسے لوگوں کے ساتھ شیڈیولنگ کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو باہر جانا پسند نہیں ہے نا، اوکے فائن، ہم ہر ویکنڈ پہ نہیں جائیں گے، 3 ویکنڈ پہ میں قربانی دیتی ہوں، 1 ویکنڈ پہ آپ میرے ساتھ چلیں. اب 1 ویکنڈ کے اوپر آپ یعنی مہینے میں 1 مرتبہ، سال کے 12 مرتبہ آپ نے اس بندے کو گھر سے باہر نکال دیا، اس کی نیچر کے خلاف جا گئے. تو اس کو کنسسٹنٹ پیٹرن اس کے بنائے. یہ نہیں کہ ایک بار لے گئے اس کے بعد 3 مہینے تک بھول گئے، پھر جھگڑا کیا، منہ بنایا، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا. ایسے کئی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے کیا کیے جاتے ہیں، پیٹرن کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے اور ایک خاص پیٹرن کے حساب سے ان کے مائنڈ کی ری پروگرامنگ کی جاتی ہے. جو پہلے ایک پروگرام چل رہا ہوتا ہے نا کہ بھئی گھر میں ہی بیٹھنا ہے، گھر میں ہی بیٹھنا ہے، اس کو ری پروگرام کیا جاتا ہے. یہ میں نے ایک سمپل اگزامپل دی ہے. آپ کے لائف میں کئی ایسے ایشوز ہو سکتے ہیں جہاں پر آپ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوں. تو اپوزٹ ہونا رشتے کی ناکامی نہیں ہے، اپوزٹ ہونا رشتے کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اپوزٹ یا ایک جیسا ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے رشتے کو لے کر کتنا زیادہ فلیکسیبل ہیں.